شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ 15ویں شب کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا اور سوسائٹی میں بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہے اور کچھ چیزیں غلط ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو کلپ کے ذریعے انشاءاللہ اسے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں۔ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ جن احادیث سے فضیلت ثابت ہے وہ ساری ضعیف ہے، لیکن محدثوں کا ایک ضابطہ ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتوں کو اور حدیثوں کو بھی قبول کی جاتی ہے۔ نیز اصول یہ بھی ہے کہ جب ضعیف حدیث مختلف طرق سے مروی ہو تو وہ حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے، اور اس کو تقویت حاصل ہوئی امت کا تسلسل کے ساتھ اس پر عمل کرنے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک اس رات کی فضیلت کے قائل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس رات کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے۔ مثلا اس رات میں یہ کام کرنا ہے یا کوئی مخصوص نماز پڑھنی ہے یا اتنے رکعت پڑھنے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ حسب توفیق جتنے چاہے نفل پڑھیں، ورد و وظائف میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صدقہ کا اہتمام کریں، جو بھی نیکی کا کام ہے سب کریں، لیکن کوئی مخصوص عمل کہ اس رات میں یہ کرنا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ نوافل پڑھنے کے لیے جماعت قائم کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ تنہا نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ ویسے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کے ایک دن قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی زندگی میں ایک بار اس رات کو اس نیت سے قبرستان جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے تو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کو رسم بنا لینا، اس رات کو قبرستان میں جانا فضیلت کا کام سمجھنا، نہ جانے والوں پر ملامت کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا اس کی کوئی فضیلت ثابت ہے؟ 15ویں شب کو روزہ رکھنے کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، البتہ یہ فضیلت ضرور اس کو حاصل ہے کہ یہ ایام 20 کے 3 دنوں میں سے ایک دن ہے۔
ایام بیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھنا درست اور ثواب کا کام ہے۔ دوسری فضیلت اس کو اس طرح حاصل ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اسے ثواب بھی ملے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ، مختلف احادیث اور روایتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 6 لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالی اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں بھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم غور کریں، خدا نخواستہ کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ان میں سے نمبر 1 شرک ہے۔ مشرک بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ایسے شخص جس کے دلوں میں دوسرے کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نصیحت فرمایا کہ اے بیٹے، تمہاری صبح و شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے کینہ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کر سکو تو کر لینا۔ آگے فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے بھی میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے جس پر اللہ تعالی یہ انعام عطا کریں گے کہ جنت کا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے آدمی کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4 جو اپنے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6 جو عورت بدکار ہو، زنا کرتی ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، ایسی عورت کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسے خطرناک گناہوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔